واٹس ایپ والا شروع واٹس ایپ المنطق العجم ده كان نمسك المنطق العجم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوسو پس معرفت د دې تصور و تصدیق نه. اب تصور و تصدیق کے جاننے کے بعد کہ ہم نے کہا تھا کہ علم دو قسم پر ہے، ایک تصور ہے اور ایک کیا ہے؟ تصدیق. اور تصدیق میں ہم نے دو مذہب بیان کی. ایک مذہب کس کا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مذہب جو ہے حکماء کا. ٹھیک ہے کہ حکماء کہتے ہیں کہ تصدیق بسیط ہے، صرف اذعان سے بات ہے، اور تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصدیق میں عبارت ہے چار چیزوں کی مجموعے کا. یہ کبھی نہیں بھولنا. بس ہم جس سے بھی پوچھتے ہیں طالب علم کہتے ہیں منطق بہت مشکل ہے. میں نے کہا تو نے پڑھا کس سے ہے؟ کوئی اس میں کیا مشکل ہے؟ اب آپ نے سمجھا نا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ چار چیزوں کی مجموعے کو تصدیق کہتے ہیں. کون سی چار چیزیں؟ اذعان، اس کی نیچے اس کا متعلق، کیونکہ باور کا نیچے اس کا متعلق کون ہے؟ مطلق نسبت یا دو قیدوں کے ساتھ مقید، تامہ خبریہ، یاد رکھنا. اور پھر جو ہے نسبت چاہتا ہے، تقاضا کرتا ہے طرفین کا. تو ایک طرف موضوع، تو چار چیزیں کون سے؟ تصورات ثلاثہ، اس کو تصورات ثلاثہ تعبیر کرتے ہیں. تصور موضوع، تصور النسبہ، تصور المحمول. تین چیزیں ہو گئی. اور چوتھا چیز اذعان. اس اذعان اور چار چیزوں کے مجموعے کو امام راضی رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ تصدیق ہے. اور حکماء کس چیز کو تصدیق کہتے ہیں؟ صرف اذعان. بس نیچے اذعان جو جانے اور اس کا کام جانے. اس کو کوئی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت خود پورا کرے. ان کی حیثیت جو ہے، ہم تصدیق صرف اذعان کو کہتے ہیں. بس ہم سے کوئی دوسری چیز تو نہیں سنے گا. ٹھیک ہے، ہم تصدیق کی عبارت جانتے ہیں کس سے؟ صرف اذعان سے. ہاں اذعان کی جو ضروریات ہے تو وہ شرط کے درجے میں وہ ان کی حیثیت رہ گئی. ضروری ہے اور شرط بھی ضروری ہوتا ہے. کہ آپ نہیں جانتے کہ وضو نماز کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بغیر وضو کی نماز ہوتا ہے؟ ہاں، شرط آئے گا تو تب مشروط آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ گئی. اب ایک بات اس کے ساتھ آپ یہ بھی لیجئے، ایک بات اور بھی سن لیجئے نا، کہ یہ تہذیب علامہ تفتازانی کا، جس کی شرح عبداللہ یزدی نے بھی لکھی ہے اور مولا جلال نے بھی لکھی ہے. اس کی دو شروح ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ایک شرح التہذیب اور ایک شرح مولا جلال. شرح مولا جلال تکمیل میں پڑھتے ہیں ہم، اور شرح تہذیب جو ہے وہ تیسرے چوتھے درجے میں پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس تہذیب کی شرح ہے. اور سلم جو ہے، جس کے قاضی حمداللہ ملا حسن، یہ اس کی شروع ہے، لوگ پڑھتے ہیں. تو یہ دونوں کتابیں یہ حکماء کے مذہب پہ. اس لیے جانتے ہیں تہذیب میں تصدیق کی تعریف کہہ سکے. العلم ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق والا فتصور. کس نے کہا یہ؟ دیکھو، آپ اگر کچھ عربی جانتے ہوں گے نا، اور آپ ہی جانتے ہوں گے کہ مبتدا اور خبر کیا چیز ہے، تو آپ یہاں سے یہ سمجھیں گے، خوب سمجھیں گے کہ علامہ تفتازانی حکماء کے مذہب پر اس نے کلام کیا ہے. اس نے تصدیق کی جو تعریف کی ہے، اس نے کون سا مذہب اختیار کیا ہے؟ حکماء. کس طرح؟ دیکھو نا، اس کی عبارت تم پڑھو. العلم ان کان، دیکھو
العلم ان كان اذعانا، العلم ان كان اذعانا، کھانا جو ہے نا کان اذعانا فتصدیق، علم اگر اذعان ہو تو یہ تصدیق ہے، تو فہو تصدیق. اس کا ترکیب آپ کس طرح کرتے ہیں؟ العلم ان کان اذعان، کان میں ضمیر راجع ہے علم کو، وہ اسم ہوا کانا کا، اور اذعان خبر ہوا، اور یہ مجموعہ شرط اپنے تو کانا اپنے اسم یہ ہو گیا، یہ ہوا شرط. فتصدیق، فتصدیق یہ جزا ہے، اور جزا چونکہ جملہ ہوتا ہے، اور جملہ جو ہے وہ مبتدا و خبر، جملہ جو ہے وہ مسند مسلح کی ضرورت ہوتی ہے. تو ادھر مسند تو ہے تصدیق مگر مسلح نہیں ہے، تو مسلح ہم باہر سے نکالتے کہتے ہیں فہو تصدیق، فہو ان کان العلم ان کان اذعانا فہو تصدیق. تو ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ اذعان کو. تو وہ اذعان جو ہے وہ علم جب اذعان ہوگا تو یہ تصدیق ہے. تو تصدیق کس چیز پر حمل کیا؟ اذعان پہ. یہاں سے پتہ چلا کہ امام علامہ تفتزانی نے کس مذہب کو اختیار کیا، اور اسی طرح بین ہی اسی طرح وہ تعریف ہے، کس تعریف کیا سلم نے، العلم ان کان اعتقادا، انہوں نے اذعان کی بجائے اعتقادا کہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعتقادا اور اذعان کے ایک ہی معنی ہے. کون سا معنی ہے؟ باور کرنا، باور کرنا. یہ باور کرنا یہ منطق میں جو ہے اس کو اذعان اور تصدیق. پھر میں آپ کو بتایا تھا کہ دیکھو یاد رکھنا کہ ایک تصدیق، یہ تصدیق منطقی ہے، اس کے نیچے 4 قسم ہے، ظن ہے، تقلید ہے، اور جہل مرکب ہے، اور یقین ہے. 4 قسمیں ہیں. ہاں جب تصدیق شرعی ہو تو صرف یقین کو کہا جاتا ہے. پھر یہ نیچے 3 چیزیں، کون سا؟ ایک یہ کہ ظن ہو، تقلید ہو، تو جو عقیدہ میں اس کا ظن ہوگا تو مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کی تصدیق معتبر نہیں. تصدیق صرف یقین کہتے ہیں. اگر تقلید اس میں کرے کہ کسی کی وجہ سے میں مسلمان ہوں تو یہ بھی کافر ہے. اس لیے جو تقلید فروع میں ہوتے ہیں یہ عقائد میں نہیں ہوتا. اس لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا آپ امام صاحب کے جو مذہب پہ ہوتے ہیں ان کے مقلد کہتے ہیں، اور ہم ابو منصور ماتوریدی کے مذہب پہ، مگر میں نہیں کہتے ہم اس کے مقلد ہیں. تو یہ 2 کتابیں جو ہے نا یہ کس چیز کے کس مذہب پہ ہیں؟ آپ مجھ سے پوچھتے ہوں گے کیا خیر اس طرح کون سا جو ہے نا وہ جو امام راضی کے مذہب پہ ہو گئے. دیکھو 2 مشہور اور بھی، ایک قطبی کی جو متن ہے آپ نے پڑھی ہے نا، آپ اس سے سارے جو ہے اس کی جزیات کو ماشاءاللہ آپ احاطہ کیے ہوں گے کہ وہاں جو ہے نا تصدیق کے تعریف کس طرح کی ہے، والمجموع تصدیق، والمجموع تو ادھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ والمجموع تصدیق. والمجموع تصدیق، یہ کس نے کہا ہے؟ تو آپ نے کبھی سوچا ادھر کہ استاد نے کہا تھا کہ امام راضی کا مذہب اور حکمہ کے مذہب کو چھوڑا ہے، تو کس طرح آپ نے خود بھی پڑھی تھی؟ کس طرح خود بھی پڑھی تھی؟ کہ پھر کہتے ہیں منطق جو ہے وہ مشکل ہے. اب ابتدا سے جب بنیاد تمہارا ہے نہیں تو آگے جو دیوار کس طرح چلے گا؟ قشت اول چونی حد میں مار کچ تا سریا میرا و دیوار کچ. دیکھو ادھر والمجموع تصدیق، پھر قطب الدین رازی نے پوری جو ہے تفصیل کی ہے
مگر استاذ ادھر نہیں یہی نہیں کہتا، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر. اچھا میزان المنطق آپ جانتے ہیں، جس کی شرح ہے بدیع المیزان، انتہائی بہترین کتاب ہے میزان المنطق بھی اور بدیع المیزان. یہ اکثر جو ہے افغانستان میں اس کی بہت رواج ہے، یہاں پہلے پڑھایا جاتا تھا، اب تو ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، سب چلے گئی. تو یہ اس میں بھی ہے والمجموع تصدیق. مجموع المنطق جو ہے جو کتاب آپ ہے اس میں میزان المنطق ہے. مجموع المنطق دیکھا ہاں، اس میں یہ مرقات بھی ہے، اس میں سب کی کتابیں جمع ہے. ہم دیکھو اس میں تہذیب بھی ہے، اس میں صغرا بھی ہے، کبرا بھی ہے. مجموع المنطق ہے کتاب ہے، یعنی تقریباً 7 رسالے اس میں جمع ہے، اس کو مجموع المنطق کہتے ہیں. اس میں میزان المنطق ہے، اور میزان المنطق متن ہے کس کا؟ بدیع المیزان کا. تو وہ بھی کس کے مذہب پہ؟ امام راضی. ادھر بھی انہوں نے کہا ہے اور مجموع تصدیق. اس لیے کہ طالب کے بھی پوچھتا ہے استاد جی کہ آخر یہ کیا ہے کہ ادھر قدمی میں والمجموع تصدیق اور کیا، اور میزان المنطق والمجموع تصدیق. اور جب ہم تہذیب کے پاس آتے ہیں اور سلم کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہم کیا سنتے ہیں؟ ادھر مجموع نہیں ہوتا، اذعان ہی کو کیا ہے اس پر حمل کیا ہے، فتصدیق فہو تصدیق. علم اگر اذعان ہو تو وہ تصدیق ہے. تو صرف اذعان کو تصدیق کہنا، مجموعہ کو تو نہیں کہا. تو اس کی جو نیچے تصور نسبت، تصور محمول، تصور موضوع، یہ وہاں علماء حکماء کی نزدیک کی شرائط میں سے ہے، یہ اجزائی تصدیق نہیں ہے. اس کے جان لینے کے بعد جو دوسری آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ ہر واحد تصور و تصدیق بدیہی ہے اور نظری. تو بدیہی نظری کے مقابلے میں آتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں ضروری اور کسبی. دو نام ہو گئے نا، بدیہی اور نظری. بداہت میں مقابلے نظریت اور کون، اور ضروری تو اس کے مقابلے میں کسبی. تو کسبی اور نظری ایک چیز ہے، اور کون، بدیہی اور ضروری ایک چیز ہے. اب دیکھو یہاں بھی اگر اس میں کوئی عبارت میں ایسی کوئی کمی ہو، دیکھو نا، تصنیف کرنا بہت مشکل کام ہے. اس میں آپ جو الفاظ استعمال کریں گے نا، لوگ الفاظ کو بھی دیکھیں گے بہت، اور معنی کو بھی دیکھیں گے، اور سب چیزوں کو ترتیب کو بھی دیکھیں گے کہ ترتیب آپ نے کس طرح دی ہے. تو اس نے کہا التصور قسمان، التصور اور نیچے پھر جب اس فصل میں والتصدیق ایضاً قسمان، التصور قسمان اور والتصدیق ایضاً قسمان. یہ بھی دو قسم کے، اور یہ اس طرح کا ہے. اور بعض لوگ ادھر اس طرح کہتے ہیں وکل واحد منہما، یعنی من التصور والتصدیق، ہاں بدیہی و نظری، وہ اچھی بات. ادھر کہتے ہیں التصور قسمان، اس کے بعد کہا والتصدیق ایضاً قسمان. یہ بھی ایک طریقہ ہے، مگر وہ اس میں زیادہ وہ ہے، تو اس میں اجمال سے کام لے گئے. ٹھیک ہے آگے جائیں. التصور قسمان، احدہما بدیہی، احدہما، تو یہاں جو تعریف کرتے ہیں بدیہی، اب ایسا کریں گے بدیہی کی تعریف کریں گے تو یہ تصور کے ساتھ بھی لگا لو، تصدیق کے ساتھ بھی لگا. ٹھیک ہے آگے جائیں گے کس کا، نظری کی تعریف کریں گے تو پھر تصور کے ساتھ بھی لگا لو، اور تصدیق کے ساتھ کیا کرو، بھی لگا لو. تو آپ پہلے بدیہی کا تعریف کریں. بدیہی ہماری کتابوں میں اس کے 2 طریقے سے تعریف ہوتا ہے، اور اصل میں یہ ہے بات کہ بدیہی اور نظری میں یہ تقابل ہے نا، تقابل ہے. تو یہ تقابل کون سا تقابل ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس میں تقابل تضاد ہے، اور بعض لوگ کہ اس میں تقابل عدم والملک ہے. کیا ہے؟ عدم والملک، عدم والملک ہے. اب تقابل کیا ہے، کس چیز کو کہتے ہیں، پھر اس کی اقسام کتنے ہیں، تو یہ ایک دوسری بات ہے، اس میں ہم نہیں پڑھیں گے. صرف میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اس نے ادھر یوں کہا ہے بدیہی کی تعریف، اور پھر جو تصور کے ساتھ بھی لگا لو، تصدیق کے ساتھ بھی لگا لو.
بدیہی کیا ہے حاصل بلا نظر، جو بغیر نظر کے حاصل، بغیر نظر کے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سلم میں جو کہا ہے نا ما يتوقف على ما لا يتوقف على النظر، ما اور پھر جو ہے نظری کس کو کہتے ہیں؟ نظری کے معنی کرو بدی خود جان، نظری کے ما يتوقف على النظر، اس لیے تو نظری کہتے ہیں جو نظر پہ موقوف ہو۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ جو چیز کسی چیز پہ موقوف ہو اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس لیے اس نے نظری کا کیا ہے یحتاج فی حصولہ الی الفکر والنظر، احتیاج ہو۔ اور یہاں جو ہے بدیہی، یہ اس کی بہت فحش غلطی ہے کہ یہاں پر بدیہی کی تعریف میں حاصل بلا نظر ان کا احتیاج لفظ نہیں بتایا، اور آگے جب نظری میں جاتے کہتے یحتاج فی حصولہ، ہاں دیکھو نا، تو جب یحتاج فی حصولہ للفکر والنظر، یحتاج فی حصولہ الی الفکر والنظر، تو ادھر اس طرح لفظ احتیاج کہا، تو چاہیے یہ تھا کہ یہاں یہ کہتا ہے کہ اس کے طرف احتیاج نہ ہو۔ دیکھو نا یہ آپس میں مقابل ہے، تو جب یہاں تم کہتے ہو یحتاج فی حصول، نظری میں فکر اور نظر، اس کے حصول میں انسان جو ہے کس کا محتاج ہوتا ہے؟ فکر نظر کا محتاج ہوتا ہے، فکر نظر کا محتاج ہوتا ہے۔ اور تو اس کے مقابلے میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ ما لا يحتاج فی حصولہ، اور یہاں کا حاصل بلا نظر و کسب۔ دیکھو نا ایک کسی چیز کے احتیاج، ایک اس کے بغیر حاصل ہونا ہے، بغیر حاصل نہیں ہوتا، اگر کہ وہ محتاج بھی ہو تو یہ دو صورتوں کو جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ ہے کہ اس کے احتیاج نہ ہو، اس کا کیا نہ ہو، اس کی ضرورت نہ ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے نظر اور کسب۔ تو بعض چیز ہوتی ہے نا اگر اس کی ضرورت نہیں، یہاں کہا کہ وہ نہ ہو، نہیں ہمیں اس کے نہ ہونا نہیں چاہیے، ہمیں کیا ہے اس کی ضرورت نہ ہو۔ بعض چیز ضرورت، بعض چیز نہیں ہوتی، اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور ہمیں جب اس کے مقابل میں یحتاج کہا ہے تو یہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ ما لا يحتاج فی النظر۔ تو اس میں یہاں کا حاصل بلا نظر، حاصل بغیر نظر کے، بغیر نظر اور کسب کے، تو اس کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت بھی ہو، ضرورت ہے مگر اس کے بغیر حاصل ہوا، اور ہمیں چاہیے کیا؟ ضرورت نہیں، ہاں ضرورت کا جو اس کی احتیاج نہ ہو۔ آپ اس کے فرق آپ نے جانا۔ دیکھو یہاں کا حاصل بلا نظر کسب، اس طرح نہیں کہنا چاہیے ما لا يحتاج ہو، ادھر یحتاج ہو تو ادھر کیا کہنا چاہیے تھا؟ ما لا يحتاج فی حصولہ الی نظر و کسب۔ تو یہاں کا یہ اس طرح کا حاصل بلا نظر، تو یہ تو احتیاج کے باوجود بھی کبھی ایک چیز کبھی نہیں ہوتا کسی کے بغیر، ہاں ایک احتیاج کا نہ ہونا ہے، اور ایک کیا ہے اس چیز کا نہیں ہونا۔ تو ہمیں کیا چاہیے یہ ادھر احتیاج کا نہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اور یحتاج فی حصولہ، یعنی یحتاج، اور پھر یہ لفظ احتیاج بھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ جو نظری کی تعریف میں کہا ہے یحتاج فی حصولہ، ادھر یہ کہ اس پر موقوف نہ ہو، موقوف اصل میں جو چیز کسی چیز پہ موقوف ہو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہاں کہ صرف احتیاج کا نہیں، احتیاج اس حد تک ہے کہ یہ موقوف علیہ ہے، اس کے لیے کیا ہے
ایک نفس احتیاج ہے اور ایک احتیاج خاص قسم کا احتیاج. کون سا؟ کہ یہ اس پر موقوف ہو. تو ادھر ہونا چاہیے تھا جس طرح کہ اور کتابوں نے کہا ہے ما لا يتوقف علی النظر وما يتوقف، جیسے سلم میں کہا، سلم میں لفظ يتوقف کا ہے، ہاں ما لا يتوقف علی النظر وما يتوقف علی النظر، ادھر دیکھو سلم میں اسی طرح کا ہے. تو یہ اس طرح چیزیں ہیں جو اس سے رہ گئی ہے، یہ رہ گئی ہے. ادھر احتیاج کا کہا اور ادھر حاصل، احتیاج کا لفظ بالکل حذف کیا ہے کہ اس کے بغیر حاصل ہو، اس کے کیا ہو، ہاں بغیر حاصل ہو. پھر اس کی مثال دی ہے کہ تصور الحرارت والبرودت، جیسے ہمارا تصور حرارت کا اور کیا برودت کا. یہ وہ تصور ہے جو بغیر کیا، بغیر نظر اور حرارت اور برودت کے حصول میں ہم محتاج نہیں ہوتے. کس چیز کا؟ نظر اور فکر کا. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ جب چھوٹا بچہ بھی ہو اور کوئی اس کا دماغ کمزور بھی ہو، ہاں بلہ اور صبیان یہ سب جو ہے کہتے ہیں ہمیں گرمی لگتی ہے یا ہمیں سردی لگتی ہے. چھوٹا بچہ ہے وہ کہتے ہیں مجھے سردی لگتی ہے، آگے آگ کو آ کر جو ہے ادھر بیٹھ جاتا ہے، اپنے آپ گرم کر لیتا ہے نا، ہوتا ہے چھوٹا. تو پتہ چلا کہ حرارت اور کیا برودت یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جس کے حصول میں ہمیں ضرورت نہیں رہتی کسی، یہ حصول نظر اور فکر پر موقوف نہیں ہے. اس طرح صحیح بات ہے. وَيُقَالُ لَهُ الضَّرُورِيَّةُ، اور اس کا دوسرا نام ضروری ہے، اس کو ضروری بھی کہا جاتا ہے. اچھا تو یہ تو تصور کے، یہ تو تصور کی بات، یہ جو مثال ہے تصور کی. پھر آئے کیا ثانیہما نظری، اور دوسرا قسم اس کا کوئی کیا ہے، نظری ہے. یحتاج فی حصول الی الفکر والنظر، اس کے حصول میں فکر اور نظر کی ضرورت ہو. کہ تصور ان الجن والملائکہ، اس کی مثال ہی پیش کی. آپ جانتے ہیں کہ ملائک کی حقیقت کیا ہے، جن کی حقیقت کیا ہے، تو اس میں کافی، اس میں سوچ کی اور فکر کی ضرورت ہوتی ہے. کہ جن یہ ایک جسم ہے جو نار سے بنتی ہے، جسم ناری یتشکل باشکال، اور ملائکہ وہ جسم ناری کے بجائے نوری یتشکل باشکال مختلفہ. یا روح یسألونک عن الروح، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو روح فإنا محتاجون فی امثال هذه التصورات، ہم جو ہے ان تصورات کے حصول میں ہم کس چیز کے محتاج ہیں، الی تجشم فکر و ترتیب نظر. تجشم کہتے ہیں رنج تکلیف اٹھا، تجشم کیا ہاں یعنی فکر کی تکلیف، اس میں ہمیں فکر کی تکلیف اٹھاتے ہیں. اور وہ ترتیب نظرین، یہاں بھی اس نے جو ترتیب نظرین یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ نظر خود بھی ترتیب کو کہا جاتا ہے. نظر کیا معنی ہے؟ دیکھو آگے، دیکھو تھوڑا سا آگے، النظر فی اصطلاحہم، تھوڑا سا نیچے آگے جا کے دیکھیں. النظر فی اصطلاحہم عبارت عن ترتیب امور، تو نظر بھی ترتیب ہے. تو یہ ترتیب تو آپ اس طرح کریں گے کہ جو نظر ہے نا اس کو بنائیں گے اس طرح اعتراض سے میں ذہن میں آ گیا. نظر کا معنی بھی ترتیب. آگے دیکھو کیا ہوگا، اور ادھر کیا ہے ترتیب بن گیا. تو کیا ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو کیا جواب دے رہا ہوں کہ دیکھو ترتیب تو ترتیب ہو گیا، نظر سے مراد امور معلومہ لے لو، وہ چیزیں لے لو جس کو ترتیب دی جاتی ہے. ذکر نظر کا کیا مراد، اس سے وہ چیز ہے جس میں نظر کی جاتی ہے. نظر کس میں کی جاتی ہے، ترتیب کس کو دیا جاتا ہے، امور معلومہ. اگر یہ تعویل نہیں کریں گے تو اس کی بات صحیح نہیں. ويقال له الكسبی ايضا، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے. اچھا یہ ہو گیا. تو تصور اور تصدیق، اور یہ جو دو قسمیں یہ تصور میں ہیں، اسی طرح دو قسمیں کس میں ہیں، تصدیق. اور وہی تعریف ہے. تو کس طرح تعریف کرنا چاہیے، ہاں تصور تصدیق بدیہی ما لا يتوقف، اور تصدیق وہ تصدیق ہے، ہاں
جو ما يتوقف على النظر. والتصدیق ايضا احدهما البدیہی. اب ایک طالب نے پوچھا یہ کیا بات ہے، ادھر احدهما بدیہی کہا اور یہاں کہا احدهما البدیہی. تو میں نے کہا اس کی کوئی وجہ نہیں، بس ایسی بس جو زبان میں آیا اسے کہہ ڈالا. سمجھ گئے؟ ادھر کس طرح کا یعنی نکرہ بنایا اور ادھر کیا کہا؟ تو اس میں کچھ فرق ہے؟ کچھ فرق نہیں، بس ویسی بس جو بات. البدیہی الحاصل من غیر فکر. اچھا ایک طالب نے یہ پوچھا ادھر کہا بلا نظر و کسب اور ادھر کیا کہا؟ تو ایک تو لفظ غیر لایا لا کی بجائے اور نظر کی بجائے فکر لایا. تو اصل میں یہ اعتراضی تو نہیں ہے، مگر یہ تعبیر ایسی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب لفظ بدل جاتا ہے تو اس میں کوئی نقطہ ہوتا ہے، تو نیچے اس کا کوئی نقطہ بھی نہیں، بغیر نقطے. بس ادھر کہا لا کہا، ادھر غیروں کہا. ادھر پھر نظر کہا بلا نظرین، تو یہاں بلا نظرین ہونا چاہیے تھا، تو کیا کہا؟ بلا فکر. تو اس میں کوئی نیچے کوئی وجہ نہیں ہے، بس اس طرح ہے. اور ایسے عبارات کو بدلنا اور مقصد دونوں کا ایک ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. آگے جائیں. وثانیہما النظری. دوسرا کیا ہے؟ المفتقر الیہ، جو محتاج ہو کس کو؟ یعنی فکر اور کسب کو محتاج ہو. ٹھیک ہے. مثال الاول الکل اعظم من الجزء، کل جز سے کیا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. والاثنان نصف اور مثال ثانی یعنی وہ تصدیق جو نظر پہ موقوف ہو وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ العالم حادث والصانع، اور یہ نظر پہ موقوف ہے، اس لیے لوگوں نے تو اختلاف کیا ہے نا. بعض نے کہا العالم قدیم، حادثن کے بجائے کیا کہا ہے؟ تو یہاں میں اور اختلاف ہمارا ہے خفا کا، اور خفا ہمارا ہے نظریت کا کہ یہ نظریہ، اس لیے یہ دلیل بھی موقوف ہے. اور یہاں ہم دلیل بناتے بھی ہیں. کس طرح بنا دیں؟ العالم حادث لأنه وكل متغیر فالعالم حادث والصانع موجود. اس کا بھی ہم دلیل کے ثانی موجود. بہت لوگ دھاری ہے وہ ثانی کے وجود کے قائل نہیں ہے، تو ہم یہاں بھی بنائیں الثانی موجود لأنه مؤثر في المصنوع الموجود، لأنه وكل مؤثر في المصنوع الموجود موجود فالصانع موجود. الصانع کس کو کہتے ہیں؟ بنانے والے کو، جوڑون کہتے ہیں دنیا. الصانع موجود، یہ دنیا جوڑون کے اشتے ولشتے لأنه دق واجب تعالی، یہی واجب تعالی مؤثر فی المصنوع الموجود ہے. وکل مؤثر فی المصنوع الموجود ہے، جو خود موجود نہ ہو تو دوسری چیز کو کیسے ایجاد کرے گا؟ یہ مؤثر ہے مصنوعی موجود میں، اور جو مؤثر ہو مصنوعی موجود میں وہ خود بھی موجود ہوگا. تو پتہ چلا کہ الثانی موجود. دیکھو دلیل منحو ذالک اس طرح بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے. اب آگے جائے. یہ نظری دو جگہ آ گیا، ایک تصوری نظری اور ایک کون سا؟ تصدیقی نظری. اور دونوں میں ہم نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ جو نظر پہ موقوف ہو، جو اور اس کی مخالف بدیہی ہے وہ نظر پہ موقوف ہو. تو اب طالب علم ہمیں کہتے ہیں کہ جہالت الجزء یستلزم جہالت الکل. ایک جز جب مجہول ہو تو کل بھی مجہول ہوگا. ہم نے ابھی بھی ہم نظری جو تصور ہے یا تصدیق نظری ہے ابھی ہم نہیں پہچان سکے. کیوں نہیں پہچان سکے تم؟ اس لیے کہ اس کی تعریف میں نظر لفظ آیا، اور نظر اور فکر ہم جانتے نہیں یہ کیا چیز ہے. تو اس نے کہا فائدۃ، یعنی ہذہ فائدۃ. ترکیب کرو اس کا. فائدۃ یہ خبر ہے مبتدا محذوف کا، یہ اسی کے اعتراض کا جواب ہے. اعتراض کون سا ہے؟ ابھی میں نے کہا نا، نظر کی نہ جاننے کی وجہ سے ہم نظری کو ابھی بھی نہ جان سکے. کیوں؟ جہالت الجزء یستلزم جہالت ہم پوری نظری کو نہیں جان سکے، پہچان سکے جب تک ہم نظر کو نہ پہچان لیں. تو نظر کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا فائدہ. اس کا جواب میں دیتا ہوں. فائدہ
اس کو عربی میں کہتے ہیں آن کی داد، فارسی میں آن کی داد شود و گرفته شود از دانش و مال و جاه. فائدے کی کیا تعریف فارسی میں؟ ہاں، آن کی داد شود یا گرفته شود، یعنی یا چار اور کی گی یا چانا سو، یہ کسی کو دیا جاتا ہے یا کسی سے لیا جاتا ہے. کون سی چیزیں؟ تین چیزیں، علم یعنی دانش علم کہتے ہیں، اور مال اور مرتبہ. مال آیا اس کو فائدہ ہوا یعنی مال ملا، اس کو فائدہ ہوا علم حاصل ہوا، اس کو فائدہ ہوا کوئی عہدہ ملا. ٹھیک ہے، فائدہ کیا تعریف ہے اس کا؟ اور عربی میں اس طرح کہتے ہیں ما یعطا او یؤخذ، ما یعطا من علم و مال و جاہ. فارسی میں کیا کہو یا عربی میں کہو تو یہ فائدے کی تعریف ہے. اور ٹھیک ہے، وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا، اور یہ اس سوال کی طرف اشارہ ہے، پھر جواب دے گا. وَإِذَا عَلِمْتَ مَا ذَكَرْنَا، جب تمہارا علم آیا اس پہ جو ہم نے ذکر کیا. ان النظریات مطلقاً کیا؟ مطلقاً ہمیشہ جب چیز مطلقاً ہوتی ہے اس کے وہ کلی اس کے نیچے جزیات ہوتے ہیں. تصوری امکان ہو تصدیقین. دیکھو یہ لفظ نظری دو جگہ استعمال ہوا، ایک تصور میں اور ایک کس چیز میں؟ تصدیق میں. مفتقرۃ الی نظر و فکر، یہ مفتقر ہے کس چیز کو؟ اور نظر اور فکر ہم جانتے نہیں اب اس طرح کا ہو. اور جب ہم اس کو جانتے نہیں تو جہالت الجزء، جہالت الجزء یستلزم جہالت الکل. تو ہم کبھی بھی نظری کو نہیں جان سکیں گے جب تک تم نے نظر کی تعریف نہ کی ہو. فلا بد لک ان تعلم، اس جہالت کی جز چونکہ مؤثر ہے کل کی جہالت میں، تو واجب ہے تم پہ ان تعلم معنی النظر، نظر کے معنی کو تم جان لو. فاقولو، تو میں کہتا ہوں النظر فی اصطلاح میں عبارت عن ترتیب امور، عن ترتیب. دیکھو وہ ترتیب نفس ناطقہ کا ترتیب دینا ہے. ترتیب کہتے ہیں وضع الشیء فی مرتبہ، وضع کل شیء فی مرتبتی، ہر چیز کو اپنے مرتبہ میں لگانا، جو اس کا مرتبہ ہے اسی جگہ اس کا رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے. ترتیب امور، امور کو ترتیب دینا. مگر یاد رکھنا ایسی امور معلومت جو معلوم ہو، جو کیا ہو؟ معلوم ہو. لیتعدى ذلك الترتیب، کہ پہنچے یہ ترتیب الی تحصیل المجہول، مجہول کی تحصیل کو کی طرف، کہ تم اس کو پھر کیا کرو؟ پھر اس کو جان سکو. دیکھو تین چیزیں اس میں ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں. کتنی چیزیں ہیں؟ ہاں آوازی بس تین چیزیں ہیں. ایک ہے ترتیب، نمبر دو امور معلومت، نمبر تین لیتعدى ذلك الترتیب الى تحصیل دیکھو ایک ترتیب، ایک امور ہے، پھر اس کو مقید کے معلومت ہے، اور پھر الى تحصیل المجہول. تو ایک ترتیب ہے، ایک امور معلوم ہے، آگے ایک مجہول ہے، اس کی تاکہ یہ پہنچائے، یہ ترتیب تمہیں پہنچائے، کہاں پہنچائے؟ اس مجہول کی تحصیل کو. اب اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک دفعہ تصور میں، ایک دفعہ تصدیق میں تمہیں کوشش کرتا ہوں کہ تو سمجھ لو کس طرح. دیکھو امور معلومت، پہلے تصور میں. اب اس نے اگر اس میں کمی کی ہے تو ہم اس کے ساتھ بات بھی کریں گے، اس کتاب والے کے ساتھ، کہ تم نے یہ کیوں مثال ہونی چاہیے تھی. دو، ایک تصورات میں ہی چل رہا ہے، ایک تصدیقات میں. اگر تم نے ایک ذکر کیا ہے دوسرا چھوڑا ہے تب یہ بھی نہیں چاہیے. پھر اگر ایک ذکر کرنا تھا تو جو مرتبہ میں پہلے اس پہ اتفاق کرو. ایسا نہ ہو کہ جو دوسرا ہے اس کو ذکر کرتے ہو، جو پہلے اس کو چھوڑ دو. دیکھو تو میں تو آپ کو یہ جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو کس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں. امور معلومت،
امور. دیکھو جب یہ مجہول انسان ہے، کیا ہے انسان. اب تم نے انسان کسی سے سنا یہ کیا چیز ہے، تو دیکھو نا اب فکر کیا ہے، تم فکر کرتے ہو. ہم پوچھتے بھی کہتے ہیں کہ بھائی کہ فکر ہوگا، اس میں فکر کرو. تو فکر کس طرح سے ہوتا ہے؟ تمہیں یہ انسان، تمہیں یہ مجہول ہے، تم نے سنا اور تم اس کے جانتے نہیں ہو. تو دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حافظہ بنایا، تو آپ کا جو ذہن ہے، نفس ناطقہ ہے، وہ کہاں گیا؟ اس خزانے میں گیا کہ کوئی ایسی چیز معلوم ہے مجھے تاکہ اس کو میں ترتیب دوں اور میں اس انسان کی طرف پہنچ سکوں. تو دیکھو جب خزانہ خیال میں تم گئے تو دو چیزیں تمہیں معلوم ہوئی، امور معلومات، ایک حیوان اور ایک کیا ناطق. ایک حیوان اور ایک کیا ناطق. یہ تمہیں تیرے علم میں آ گیا. اچھا حیوان کس طرح جانتے ہو؟ اس میں 5 چیزیں ہیں. کیا ہے؟ جوہر جانتے ہو؟ القائم بذاتہ، القائم بذاتہ. اور جوہر جسم القابل للابعاد الثلاثہ، نامی جو نمو بڑھتا رہتا ہے. جس طرح جتنے بھی حیوانات ہیں اور نباتات ہیں، یہ ان کی خاصیت ہے کہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں. نامی. پھر حساس، حساس کہ حواس خمسہ ظاہرہ سے وہ کسی چیز کو جانتے ہو. حساس کیا معنی؟ حواس خمسہ ظاہرہ کون سی ہے؟ باصرہ، پھر باصرہ شروع کرو. باصرہ، پھر شامہ، پھر ذائقہ، ٹھیک ہے، پھر سامعہ. 4 ادھر ہو گئے اور ایک لامسہ ہے جو پوری بدن میں. ہر ایک کی اپنی ڈیوٹی ہے. باصرہ سے لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سامعہ سے باتوں کو سنتے ہیں، آوازوں کو سنتے ہیں، اس کا اپنا کام ہے. شامہ چیزوں کو ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ سونگتے ہیں اور ذائقہ سے چکھتے ہیں. اور لامسہ سے ہاتھ لگاتے ہیں یا پاؤں لگاتے ہیں یا پوزیتا ناک لگاتے ہیں اور یا کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز بدن کے حصے کو تم یہ جانتے ہو کہ یہ جگہ گیلی ہے اور یا کیا ہے یا سوکھی ہے، یہ جگہ سخت ہے یا نرم ہے. یہ ہاتھ سے بھی معلوم کر سکتے ہو، پاؤں سے بھی معلوم کر سکتے ہو اور ناک سے بھی معلوم کر سکتے ہو. تو یہ کیا ہوا؟ دیکھو تو ہر ایک چیز کا اپنا ایک دنیا ہے، اس میں وہ چلتے. تو ایک سے دیکھا جائے تو لمس ہی ہوا. یہ شرقائد میں اس کی تفصیل ہے اور کتاب میں ہدایت الحکمت میں تفصیل ہے، بہترین تفصیل ہے اس میں. اب دیکھو جوہر جسم نام حساس، اور پھر حساس متحرک بالارادہ. متحرک، دیکھو جتنے بھی حیوانات ہیں، ہم انسان بھی ایک قسم ہے حیوان، تو ہم ارادے سے حرکت کرتے ہیں. ہم ادھر مسجد میں کیا یہ بلوچستان سے آئے ہیں صاحب، یہ وزیرستان سے صاحب آئے ہیں، ادھر سے گاڑی، میں وزیرستان سے آ رہا ہوں، یہ مجھے کہتے ہیں کہ کس طرح وہاں پہنچنا ہوگا. میں پشاور کو جانا، پشاور میں حج کیمپ میں جانا، ادھر جو ہے سوات کی گاڑی میں بیٹھ جانا، پھر جو ہے پھر یہ کہتے ہیں پھر کدھر جاؤں گا. میں نے کہا جب منگورا پہنچیں گے تو ادھر آپ کس سے پوچھیں گے درشخیلا بالا چنانا کس طرح. تو اس کی جو حرکت ہے بلا ارادہ ہے کہ غیر ارادی؟ غیر ارادی. تو یہ کسی گاڑی میں بیٹھ جاتا اور بس چلا جاتا. کہاں پہنچ جاتا؟ لاہور، سیدھا لاہور پہنچ جاتا. اور آنا کدھر تھا؟ ادھر چنانا. اور پہنچ جاتا کدھر؟ جیسے بچے ہیں نا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. تو میں مجنون کو جانتے ہو جتنے پاگل لوگ ہیں کس طرح جاتے ہیں؟ ادھر ایک جو ہے ادھر تھا نا جب میں طالب علم تھا پہلے تو ایک تھا، ایک بوڑھا تھا، اس نے بہت سارے پنڈ تو سوئے لگا گٹ لے باندھی ہوتی تھی. ایک بڑی گٹلیا سٹ پہ اور ایک بڑی گٹلی اس طرف ایک اس طرف اور یہ پوری گٹلیاں.
وہ ہمیشہ اس کا کام یہ تھا کہ صبح سے روانہ ہوتا ادھر منگور نشاد چوک سے تو سدھو کو جاتا اور پھر ادھر سے وہ لیتا اس طرح پیادل واپس آتا. بس یہ کام تھا اس کو, ادھر لے جانا ہو گیا. لوگ پوچھتے میں تھے. ایک جگہ میں جیل میں گیا, برطانوی منصف جو ہے وہ کیا تھا اس کے وہ ادھر جو ہے اس وقت یہ فوجی حکومت تھی ضیاء الحق کی, تو ہم نے بڑی تحریک چلائی کیونکہ وہ برطانوی سے کو ریڈیو میں آیا کہ عبد الرحمان برطانہ اس کے اتنے اور مولانا پتہ نہیں وہ مولانا فتح محمد خان جو ہے اس کے, وہ مولانا اس کے ساتھ لگا ہے, اس کی ووٹ اس کو دیے اور اس کے ووٹ دیے. ہم نے کیا یہ کیا ہے, ہم نے کتنے محنت کی ہے, کتنے قوانین کے ساتھ ہم رکھ رہے ہیں, اور یہ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں. تو ہم نے جلوس نکالنے شروع کی. تو ضیاء کی حکومت تھی, فوجی ماشاء اللہ کی حکومت, ہمیں پکڑ لی, مجھے بھی لے گئے. اب لوگ کہتے ہم جمعیت میں, جمعیت ہم نے بنائی ہے, دیکھو ہم نے خدمت دی. تو گئے کہ کس جگہ ہم گئے, جیل میں گئے. تو جیل میں کیا انہوں نے مجھے پاگلوں کی سر ڈال دی. جو پاگلوں کی جو تھی نا اس میں وارڈ, اس میں ہم مجھے ڈال دی. انہوں نے کہا یہ لوگ پاگل ہے کہ دیکھو کیا کرتے ہیں لوگ, بس پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے. تو یہ ایک مولی کے پیچھے پڑے ہوئے, جیل میں بھی آئے اور ابھی کیا اس کو کوڑے بھی لگیں گے. ہم نے سنا ریڈیو میں جو لوگ مٹھا میں پکڑے گئے ہیں سارے کو گراس ہل گراؤنڈ میں کیا دیا جائے گا, کوڑے. میں بولے گا تو اس میں کوڑے میں لگے گا. تو پھر کیا ہوا ادھر پھر جیل میں, تو کس کے ساتھ میں تھا, پاگلوں کے ساتھ. تو پاگل کس طرح کہتے ہیں قصہ میں کرتا ہوں, ایک مجھے کہتا ہے قصہ سن, ادھر دوسرا آ جاتا قصہ پتہ نہیں کیا بولتا تھا, پھر لڑائی شروع ہو جاتی. پھر انہوں نے ان کو جدا کرتا, وہ سب اکٹھے ہو جائے میری بات. میں نے کہا دیکھو تم پاگل ہو, میں پاگل نہیں ہوں, میں تمہیں سب کو ایسا کروں گا, ایک کو اٹھاؤں گا دوسرے کو ماروں گا. تو پھر وہ ڈر جاتے تھے. ایک کہتے میں جاتا ہوں گھر. کس طرح جاتے ہو, بس اس طرح جاؤں. اس طرح باتیں, کبھی ایک دوسرے کو بیٹھ جاتے قصے سناتے, قصہ ایک سناتا دوسرے کا چھوڑو میں قصہ کرتا ہوں, تو وہ قصہ سنانے لگتا. عجیب بات. 3 دن میں نے کس کے ساتھ گزارے, پاگلوں کے ساتھ. اب کیا, اب لوگ جمعیت میں لوگ آ گئے بہت سارے. بس اس وقت یہ ہماری حالت. پھر برطانوی سے جب دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے, بس وہ ایک شریف النفس انسان کہ یہ جھگڑا کب تک چلے گا. اور وہ خوانین جا کے اس کے گھر زنانہ بھی گئی اور سب بھی گئی جرگا کہ بس آپ نے ہی کیا کیا تھا, یہ سیٹ آپ کا تھا. مگر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. بس مولانا صاحب اتنے اچھے انسان تھے, کہتے چلو ٹھیک ہے. تو ان کے دے دیا. جب دے دیا تو ہم سب بس دروازہ انہوں نے کھولا اور کہتے جاؤ نکلو جو جیل سے. تو ہم نکلو. بس ایک عجیب بات تھی. تو ان کا حرکت بھی لے رہا تھا, ہوتا ہی یہ تو انسان, یہ مجنون انسان نہیں ہے, مگر وہ کیا ہوتا ہے, وہ عقل ان کا فاسد ہو جاتا ہے. اس لیے وہ مجنون اس لیے کہتے ہیں نا. مجنون کیا معنی مجنون کا. تو آپ دیکھو یہ ہے متحرک بالارادہ. تو یہ جو صفتیں جتنے بھی ہے, انسان میں بھی ہے, یہ جو ہے گدے میں بھی ہے, یہ کس میں ہے, ہاں اونٹ میں بھی ہے. یہ سب اپنی جگہ کو جاتے رہتے ہیں, پانی کی جگہ جاتے ہیں, گھر میں جو جہاں غسل ہوتے ہیں اس میں جو استقبال میں وہ جاتے ہیں, وہ جگہ ان کو معلوم ہوتے ہیں نا کس طرح وہ پانی کی جگہ. تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بکریاں ہوں تو راستے میں چلتے ہیں, ہاں, اور پھر جو جہاں جو ہے وہ نیچے تو وہ نہیں جاتے نا, وہ اپنے سیدھے راستے سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جا کو دیکھو آگے کیا ہے, ناطق ہے. ناطق جانتے ہو, جو بات کرتا ہو, جو بولتا رہتا. نہیں, جو اگر انسان نہ بولے اور اس کی زبان کیا گنگ ہو تو کیا ہوگا, وہ پھر انسان نہیں ہوگا. ہاں, یہ ریڈیو جو بولتا رہتا ہے تو یہ بھی انسان. ناطق کا کیا معنی, ناطق کے معنی سنو. ہاں, المدرک للکلیات, اس کا معنی بولنا نہیں ہے. اچھا کیا معنی ہے اس کا, فارسی میں کہتے ہیں دریابند معقولات. کیا معنی ہے اس کا, المدرک للکلیات, جو کلیات کو, جزیات جو ہے نا, جزیات کس طرح, ایک جزی جیسے دیکھو نا, جب تم اپنے اونٹ کو یا بکری کو اور یہ بقرہ کو تم نکالو
تو سیدھا جہاں بس وہ سبزی ہوتی ہے اس کی طرف جاتے وہ کھاتے، گھاس ہل جاتی ہے. تم اس کو سارے دن یہ قصہ کرو کہ دیکھو میری بکری، میرے جو ہے کیا گائے، دیکھو تم مولوی کی گائے ہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو یہ میرا اپنا کھیت ہے اور یہ کھیت جو ہے یہ کسی دوسرا کا ہے. تو سارے دن اس کو تم قصہ سناؤ اور تم اس کو نصیحتیں کرو اپنے گائے کو کہ دیکھو مولوی کی گائے ہو، کبھی اس کھیت میں نہیں جانا، یہ کسی اور کا ہے. ویسے تم سارے دن اس کو تعلیم دیتے رہو، کچھ فائدہ نہیں. جب چھوڑو گے تو سیدھا وہ جو دوسرے کا کھیت اس میں جائے گا، کیونکہ جزیات جو جانتا ہے وہ جو ہے گھاس کھاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھو گا کہ وہ کیا کھائے گا، یہ کنکریا کھائے گا. کنکری جانتے ہو؟ کنکری کھاتے ہیں یا آپ گھاس کھاتے ہیں؟ اسی کو جانتا ہے لیکن کیا نہیں جانتا، کلیات نہیں جانتا. یہ کلیات ہے، یہ اپنا ہے، یہ دوسرے کا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. حلال حرام تو ہم انسان میں نہیں جانتے نا، تو کیا ہوگا؟ بکری کو تم کیا سناؤ گے کس سے؟ اب بکری چھوڑو، اب تو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں اب انسان جو ہے وہ بکری جیسا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ناطق جان گئے، پہچان گئے کیا معنی ہے اس کا؟ فارسی میں کبرا ایک کتاب ہے فارسی کا. کس کا کتاب ہے؟ ہاں کبرا، یہ سید جرجانی لکھی، بہت اچھی کتاب ہے. میری چاہت تھی کہ میں اس کو بھی ساتھ پڑھاتا تو بہت فائدہ ہوتا، کیونکہ اس میں جتنی بھی چیزیں معیاری ہے. کیا نام ہے اس کا؟ کبرا. اگر کبرا تم نے لایا نا تو اس کے بعد اس کا جتنا یہاں پڑھا ہو اس کا بھی میں ترجمہ کروں. کبرا جو ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ کبرا. اور ملتا ہے بنگور میں، مجموع المنطق میں اندر آتا ہے. اگر تم نے پیدا کیا تو بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے. ہاں آج لے آؤ مجموع المنطق لے آؤ. تو اس میں کبرا جو ہے نا وہ بہت فائدے کی کتاب ہے. اور ہم پہلے یہ پڑھیں گے، پھر وہ جو اسے اس میں ہوگا، مگر اس میں غیر معیار ہے. اس طریقے سے یا توقف چاہیے تو اسے نہیں کہا، یحتاج ہوگا. اور پھر اس کے مقابل میں لا یحتاج چاہیے تو اس نے کہا ہاں یحتاج لفظ، اس نے ما لا یحتاج نہیں کہا. ہاں الحاصل بلا نظر، یہ کہا جا رہا ہے یار، یہ بالکل غیر معیاری کتاب ہے. کون سا؟ مگر ہم پڑھاتے ہیں کیونکہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اب یہاں دیکھو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو یہ آپ کو معلوم ہے، ناطق پہ معلوم ہوا، حیوان میں معلوم ہو گیا. اگر معلوم نہیں تھا پھر معلوم تو ہوا نا. اس کو ہم نے ترتیب دیا. دیکھو یہ امور معلوم ہے، ٹھیک ہے، امور کیا ہے، پھر اس کو ترتیب دے. جو عام ہے اس کو پہلے کرو اور جو خاص ہے اس کو اس میں بات میں کرو. تو کس طرح کہو؟ حیوان. تو آگے لیتعدى ذلك ترتیب ہو کہ پہنچائے تمہیں یہ ترتیب الى تحصیل المجہول، کسے؟ مجہول کے حاصل کرنے کو. تو مجہول کیا ہے؟ انسان. اچھا انسان، یہ کون سی مثال ہے؟ دیکھو اب میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں. یہ ترتیب جو ہے، اس ترتیب کو فکر کہا جاتا ہے. امور معلوموں کو فکر نہیں کہتے. یہ امور معلومہ جو تصورات ہو اور جو تمہیں مجہول تصور کی طرف پہنچاتے ہیں، اس امور معلومہ کو کہتے ہیں معرف. معرف جان لیا؟ دوسرا نام کیا ہے؟ قول الشارح. معرف موصل تصوری، مگر اس شرط کے ساتھ کہ امور معلوم و علم تصوری کے ساتھ، اور اس کے بعد جو مجہول ہے وہ بھی کیا ہو؟ ہاں مجہول تصوری. تو جب یہ بھی تصورات ہو اور وہ بھی تصور ہو تو اس کو کہتے ہیں، ان امور معلومہ کو کیا کہتے ہیں؟ معرف. ٹھیک ہے. اور اگر یہ کیا ہو؟ امور معلوم، یہ تصدیقات ہو اور مجہول بھی تصدیق ہو تو پھر امور معلوموں کو کیا کہتے ہیں؟ حجت. اب اسی جان لو یہ حجت ہے. اور یہ ترتیب دینے کو اس کو کہتے ہیں فکر. فکر جاننے پہچانیا. فکر کیا چیز ہے؟ ترتیب دینے کو. کس چیز کو ترتیب دینا؟ پانی اور مٹی کو، کھانے کی چیزوں کو نہیں. کس چیز کو؟ وہ امور جو تمہیں معلوم ہے. اور مطلق معلومات، زید امر بکر ہمیں معلوم ہے، یہ تو ہمیں اس کو ترتیب دے، زید کو پہلے کرو بعد میں بات کرو، اس کو کوئی فکر کہتے ہیں نہیں. اس شرط کے ساتھ کہ تمہیں مجہول تک پہنچائے. اس شرط کے ساتھ تھا کہ تمہیں مجہول تک پہنچائے. اس لیے ہمیں یہ دونوں چیزیں حیوان اور ناطق کا جاننا ہمیں اس لیے کہاں تک پہنچائے؟ مجہول انسان کو. ہم انسان میں معلوم ہو گیا. سمجھ گئے؟
اب اگر یہ امور معلوم ہو علم تصدیقی کے ساتھ، علم تصدیقی کے ساتھ، وہ کس طرح؟ دیکھو اب یہ مجہول جو ہے العالم حادث، ٹھیک ہے، اب اس کو ہم نہیں عالم کیوں حادث ہے؟ حادث کا معنی ہے مسبوق بالعدم. مسبوق کا کیا معنی ہے؟ تو مسبوق سے معنی تھا مسبوق سے تو اڑان دے تو سابق ہوئی. مسبوق اس کو نہیں کہتے جو پہلے ہو، مسبوق بعد میں ہو، اور جو پہلے اس کو سابق کہتے ہیں. بس دماغ خراب ہے تمہارا وزیرستان میں. دیکھو نا تم دماغ کے جو چیزیں دماغ کو فائدہ دی ہے تمہیں کھانا ہوگا، وہ چیزیں جانتے ہو چیزیں، ہاں اس کو لبوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جان لو امور معلومہ، امور العالم حادث. حادث کیا معنی؟ یعنی عدم کے بعد ہو، اس سے پہلے عدم و بعد ہو. مسبوق اس کو کہتے ہیں اس سے دوسرا چیز اس سے پہلے ہو. تو کیا چیز اس سے پہلے؟ عدم. اچھا یہ ہمارا عقیدہ اور یہ نظریہ. اب ہمارے پاس امور معلوم ہے، وہ کیا ہے؟ لأن العالم متغیر، یہ ایک، اور وکل متغیر حادث. یہ امور اس کو ترتیب دے دو، ایک صغرا ہے ایک کبرا ہے. صغرا کو پہلے کرو، کبرا کو کیا کرو؟ بعد میں کرو. تو اس ترتیب تو یہ مجہول چیز معلوم ہو کون سا؟ سمجھ گئے؟ ان امور معلومہ کو جو تصدیقات ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت. ٹھیک ہے، اور حجت کس چیز پہ ہے؟ وہ جو مدعا ہے بعد میں نتیجے کی شکل میں دیکھ رہے ہو تم. ٹھیک ہے، اور ان امور معلومہ کو ترتیب دینا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فکر اور نظر. سمجھ گئے؟ اب یہ چیز اب یہ مثال کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں. آگے تشریف لے جائیں. دیکھو کیا کہا ہے؟ ترتیب امور ہاں یتعدی ذلک ترتیب. اب یہاں ایک عبارت یہاں پر کم ہے، اگر مصنف کی طرف سے نہیں ہے تو بھی اس نے غلطی کی ہے، اور اگر کیا ہے کسی لکھنے والے کی وجہ سے کمی آئی ہے. مثلا یہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ مثلا اذا رتبت، مثلا اذا رتبت المعلومات الحاصلۃ لك، جب تم نے ترتیب دی اپنی معلومات حاصلہ کو، جو حاصل ہے تجھے وہ کون سی ہے جو معلوم ہے؟ یہ دیکھو یہ وہ اس مثال کی طرف کیا ہے جو میں نے دوسری مرتبہ ذکر کیا. وہ کون سے تھے؟ العالم حادث، اور معلومات کیا چیزیں تھی؟ لأنه متغیر وكل متغیر. تو یہ کہتے ہیں حاصل من تغیر العالم وحدوث كل متغیر. دیکھو اور پھر کہا وتقول، اور تم اس طرح کہو العالم متغیر كل متغیر. فحصل لك من هذا النظر والترتیب، اس نظر و ترتیب سے تمہیں معلوم ہو گیا علم قضیۃ اخری، ایک دوسرے قضیے کا علم، لم يكن حاصل لك من قبل، جو تجھے پہلے حاصل نہیں تھا. اور کون سا جملہ ہے؟ یہ مجہول ہے، یہ وہی مجہول ہے، وہی العالم حادث. سمجھ گئے؟ اب تم کیا دیکھ رہے ہو اس میں؟ ایک مثلا لفظ نے حذف کیا، ایک یہاں پر تصورات کی مثال نہیں دیا اور کون سا مثال دیا؟ اور جب ایک دینا تھا تو پھر کون سا مثال ہونا چاہیے تھا؟ پہلے کے تصورات کا نہ تصدیقات. یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پر اس کو ہم یہاں سے ان کو پکڑتے ہیں اور